الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. السلام علیکم. بڑی زیارت ہے وہ آپ لوگوں کی نہیں کر لی ہے، وہ ہے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی. یہ بیت اللہ کا وہ گھر ہے جس کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 120. یقیناً آپ کے اوپر بھی نازل ہوئی، اور ہر وقت 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں ان ثابت حیثیت پر نازل ہوتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں جو بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے والدین کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح ہی بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین کو تو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہو، یہ سعادت آپ کو روزانہ ہی حاصل ہے. یقیناً جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اللہ کے پڑے جو بیچ میں گیپ دکھائی دے رہا ہے، کٹ دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے ہے وفا غار سور، جس کے اندر آپ 2 دن اور 3 راتیں رکے تھے ابوبکر صدیق کے ساتھ. تو آپ جیسے اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی تھے پنجو کے بل چلنے کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت نہ ایسی سواریاں تھیں، نہ ایسی کوئی اور سہولت ہوا کرتی تھی. دشمنان کا خوفدار نوکدار پتے، رات کا اندھیرا، کانٹے دار دامن میں آئے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. تو ابوبکر صدیق نے دیکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آپ کے پاس سواری تو کوئی نہیں ہے، لیکن آج آپ کی سواری ابوبکر صدیق بن جائے گا. آپ میرے کاندھوں پر بیٹھے اور آپ کو میں جبل سو لے کے جاؤں. ابوبکر صدیق نے کیا قربانی دی، یہ ان کی شان سنیں. ابوبکر صدیق کی نبوت والا بوجھ اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. ایک نبی کے پاس 40 نبیوں کی طاقت ہوا کرتی تھی. ابوبکر صدیق کا جذبہ دیکھ کے انہوں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اس غار کے اوپر لے کے گئے. اس پہاڑ کی غار کی لمبائی ہے 5413 فٹ، 5500 یہ فٹ لمبا پہاڑ ہے. اگر آج کا کوئی نوجوان بھی جائے، اسے بھی آنے جانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے جانے میں 2 گھنٹے آنے میں. لیکن ابوبکر صدیق کا جذبہ دیکھ کے انہوں نے نبوت والا بوجھ اٹھایا. ایک نبی کے پاس 40 نبی، جا کے دیکھا غار صاف ستھری نہیں ہے، غار کے اندر سارے بڑے بڑے سوراخ اور کوڑا وغیرہ ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ 1 منٹ کے لیے بعد تشریف رکھیں، میں اندر جا کے غار کی صاف ستھرائی کر لوں تاکہ کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے. تو ابوبکر صدیق جیسے اندر گئے، اپنا امامہ اپنی قمیض پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے ایک سوراخ باقی رہ گیا جہاں پہ ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھ لی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، غار صاف ستھری ہو چکی ہے، اب آپ اندر تشریف لیں. تو حضور جیسے اندر گئے، اندر جا کے دیکھا کہ ابوبکر کو کہنے لگے کہ جب ابوبکر تم اندر گئے، تمہارا امامہ بھی تھا، تمہاری قمیض بھی تھی، تو اب تمہارا امامہ کہاں گیا، تمہاری قمیض کہاں گئی؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، غار کے اندر جیسے میں داخل ہوا سارے بڑے بڑے سوراخ تھے، میں نے اپنا امامہ اپنی قمیض پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. تو حضور نے ان کو دعا دی، اور کیونکہ آپ پنجو کے بل چلنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق کے آرام پہ کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ مبارک لگتی ہے. جہاں پہ ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھی تھی ادھر سے پھر ایک سانپ آتا ہے، وہ 1 مرتبہ ڈستا ہے، ابوبکر صدیق اپنا پاؤں نہیں ہٹاتا، وہ دوسری مرتبہ ڈستا ہے، پاؤں نہیں ہٹاتے، تیسری مرتبہ ڈستا ہے. تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ آنسو حضور کے چہرے انور پہ گرتے ہیں. آپ بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابوبکر مجھے بتاؤ، وطن کو چھوڑنے کا غم ہے یا بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے بیوی بچے بھی آپ پہ قربان نہ ہی، مجھے وطن کا غم ہے. مجھے لگتا ہے ادھر کسی موذی چیز نے مجھے ڈسا ہے، جس کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. تو ہمارے حضور نے کیا کہا کہ ابوبکر ادھر سے اپنا پاؤں ہٹاؤ. جیسے پاؤں ہٹاتے ہیں ادھر اپنا لباب لگایا، یعنی تھوک مبارک لگائی. وہ داد اس قدر ختم ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آواز نہیں آئی مجھے زور کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ. آئی ہے. تو جہاں ابوبکر صدیق کے ایڑی کے اوپر لباب لگایا، تھوک مبارک لگائی، درد بھی اس قدر ختم ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک تو سانپ ڈستا ہے نا اپنی فطرت سے، وہ اپنی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی دیدار نبوت کروں. اس نے سن رکھا تھا ادھر کل جانوں کے نبی، نبیوں کے نبی آئیں گے تو میں نے ان کا دیدار کرنا. روزانہ آتا، جب اسے کوئی نہ ملتا چلا جاتا، جب 1 مرتبہ آتا ہے راستہ نہیں ملتا تو ایڑی کو ڈسنا شروع کر دیتے تاکہ یہ اپنا پاؤں ہٹائے، میں دیکھ سکوں، دیدار کروں. جیسے پاؤں ہٹایا، خاموشی سے آیا، دیدار کر کے چلا گیا. اور ایسے اللہ نے پہلے ان کی کیسے حفاظت کی؟ سورۃ یاسین کی پہلی چاند آیتیں پڑھے، کافروں کے سروں کے اوپر مٹی ڈال دی، وہ اس قدر اندھے ہو گیا کہ آپ ان کے بیچوں بیچ گزر گئے، وہ دیکھ بھی نہ سکے. ادھر کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ابو جہل کے مقرر کیے ہوئے فوجی پنجو کے نشان دیکھتے ہوئے اس پہاڑ کے دامن میں آئے. تو ابوبکر صدیق ان کے پاؤں کی آہٹ محسوس کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے. تو ہمارے حضور نے کیا کہا کہ ابوبکر غم نہ کھاؤ، ہم 2 نہیں، ہم 3 ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا،
جیسے یہ لفظ کہتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ نے مکڑی کو حکم دیا, مکڑی نے غار کے منہ پر آ کے جالا تن دیا, اور کبوتری نے آ کے چند تنکے دے دیے, انڈے دے دیے. فوجی آتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اگر ادھر کوئی آتا نہ مکڑی کا جالا ہوتا نہ کبوتری کے انڈے پڑے ہوتے. ہمیں لگتا ہے ہم کسی غلط جگہ پہ آ گئے, نیچے اتر کے جا کے ابو جہل کو بتاتے ہیں کہ ادھر تو کوئی نہیں ہے, اگر ادھر کوئی ہوتا نہ مکڑی کا جالا ہوتا نہ کبوتری کے انڈے پڑے ہوتے. ہمیں لگتا ہے وہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. سبحان اللہ. اگر ادھر کوئی ہوتا نہ مکڑی کا جالا ہوتا نہ کبوتری کے انڈے پڑے ہوتے. اللہ نے کس قدر حفاظت کی, اللہ نے مکڑی کو حکم دے دیا. کوئی لوہے کی جالی تو نہیں آ گئی تھی حفاظت کرنے کے لیے, کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی تھی. مکڑی کا کیا جالا ہوتا ہے, ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس قدر اللہ نے ان کی حفاظت کی. چھوٹی سی چیز سے اللہ نے حفاظت کی. جس کبوتری نے آگے چنکے دیے, انڈے دیے, حضور نے جیسے غار سے باہر نکلے تیسرے دن اس کبوتری کو بھی دعا دی کہ تیری نسل قیامت تک آباد رہے. یہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ایک ہی رہا کہ جو کبوتر دیکھ رہے ہیں اسی کبوتری کی نسل ہے جس کبوتری کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی. جیسے رہبر کو کہا ہوا تھا تیسرے دن آپ کی قسمہ اٹھنی تھی, قسمہ اٹھنی. آپ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے مدینہ المنورہ کا سفر شروع کرتے ہیں, قسمہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے. راستے میں معبد سراقہ بن مالک کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو ایسا بھی یہ جو باقی واقعہ رہتے ہیں نا وہ انشاءاللہ میں گاڑی کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی آپ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھیں تاکہ ہماری اگلی زیارتیں بھی ہو سکیں. کے اندر جو رکتے ہیں ان کے لیے یہ بنائی گئی ہے, اسے بینک کراچی والوں نے بنایا. آگے آپ دیکھ رہے ہو گولڈن کلر کی بلڈنگ, یہ ہے بینک کراچی, سعودی عرب کی سب سے بڑی بینک. یہ دوسرے ملکوں کے اندر وہ مسجدیں بنواتے ہیں, پاکستان میں انڈیا میں بھی انہوں نے بنوائی. تو اس مسجد کا نام بھی مسجد کراچی ہے, یہ بھی بینک کراچی کے نام سے جانی جاتی ہے. اچھا اسی کے آگے دیکھیں کریم کلر کی لمبی سی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں. یہ سعودی حکومت نے ان لوگوں کو بنوا کے دی ہیں جو عورتیں ادھر بیوہ ہو جاتی ہیں, جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں. پھر سعودی حکومت ان کا کھانا پینا خود افورڈ کرتے ہیں, ان کے اخراجات بھی اگر ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی خود افورڈ کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں انہوں نے اپنے لیے بڑا نیٹوں کا میٹر لگایا. آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ آج ہم خرچ کرنا بہت دور کی بات رہے گی, ہم ان کے ساتھ اس میں سلوک بھی اچھا نہیں کرتے. یہ 3 بچوں کے ساتھ دونوں کے اوپر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول جو زکوٰۃ ہے وہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی جانب مسجد نمرہ, دیکھتے ہیں مسجد نمرہ کو. ایسے اس مسجد کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے مہمان مسجد کے اندر سما جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح اس مسجد کا مہمان بنائے آج کرنے کے لیے. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. امت کے لیے دعا کی اور فرمایا جو ادھر دعا کرنے کے لیے آتا ہے وہ ادھر آ کے اپنے گناہوں کی رو رو کے معافی مانگے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جسے رونا نہ ہے وہ رونے جیسی شکل بنا لے. تو ایسا یہ میرے ساتھ کچھ چند لفظ پڑھ لیں تاکہ گواہی دیں کہ جیسے آج ہم ادھر عمرے کے لیے دعا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حشر کے میدان کے اندر بھی اسی طرح اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں یا ودودو یا حفیظو یا ارحم الراحمین یا عدم النبی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین. تو ابھی ماشاءاللہ صاحب نے دعا کر لی ہے نا, ہو گیا دعا. چھوٹی سی گروپ میں دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ واپس گاڑی کے اندر چلتے ہیں. نحمدہ صلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم تیری پاک پروردگار تیری زیارت کرنے کے لیے آئے, ہماری زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ میری بہنیں بھائی انڈیا سے جو بھی آس لے کے آئے اللہ تعالیٰ ان کی اپنی بارگاہ میں دعائیں قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ جن میں گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے نصیب عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے اچھے نیک کاروبار عطا فرمانا, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سیرت مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مرنے کے بعد ہمارا لفظ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہمیں آخرت کی تیاری اور مرنے کی تیاری کو اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قبر کی سختی سے بچانا ہے میرے مولا. تجھے ہم پاک پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو نے جس کے لیے یہ پوری کل کائنات بنائی, جو عظیم ہستی چیز دنیا کی, ہمیں تجھے انہی کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے سارے گناہ ختم کر, ہمیں ہمارے گناہوں کی نیکیوں میں بدل دے. ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, تم سے دعا کرتے ہیں. تو رحیم و کریم ہے, دعائیں سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اے مرمل اے میرے مولا, ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں واسطہ عطا کر. تو نے یہ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں, جو دے گا اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں دنیا کی سختی سے بچانا, آخرت کی
بدبختی سے بچانا, ہمارے لیے جتنی آسانی ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانی فرمانا, کل قیامت والے دن نظر و کرم فرمانا, مال ہمارا ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا تاکہ ہم ایک دوسرے کو خوشی سے دکھاتے چلیں کہ میرا مال ہمارا ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی سے 5 سوال کرے گا, جب تک آدمی ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے پاؤں بھی نہیں ہٹا سکے گا. پہلا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا کہ بتا میرا بندہ تو نے مال کیسے کمایا, حلال طریقے سے حرام طریقے سے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے تو نے خرچ کہاں پہ کیا, جہاں میرے حکم پہ یا فاشی کے حکم پہ یا جو حکم پہ خرچ کر دیا. تو کہ الحمدللہ آپ کے جہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے اچھی جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ ہو کے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ کل قیامت والے دن. پہاڑ کے اوپر دکھائی دے رہی ہے نا ماشاءاللہ, کریم کلر کی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے, بیچ میں سوراخ ہے گنبد نما پہاڑی کے شروع میں. جی ماشاءاللہ دیکھے نا, ایسے بھی ادھر جانے کا راستہ نہیں ہے کوئی بھی, ادھر باندھ ہے بس انہوں نے اوپر بنا دیا. اب آگے پیچھے بلڈنگ یہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ. تو سب جب حضرت ابراہیم اسلام اپنے بیٹے اسماعیل اسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لائے تھے, اب بیٹے کا جذبہ دیکھیں باپ کا جذبہ دیکھیں, دونوں باپ بیٹے نبی. اگر اس دن یہ باپ بیٹے قربانی نہ دیتے شاید میں آپ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوتے. اب بیٹا کیا کرنے لگا کہ بابا جہاں آپ اللہ کا حکم پورا کریں اور میری گردن الٹی کر کے میرے اوپر چھری چلانا تاکہ آپ کے دل میں بیٹے کے لیے رحم آ جائے, اور اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کے دل میں بیٹے کے لیے رحم آ جائے. اللہ کا حکم پورا کریں, آپ سے بہتر اللہ ملے گا, دنیا سے بہتر جنت ملے گی. جب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی, چھری کو دوسری مرتبہ چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی, تیسری مرتبہ چلاتے ہیں چھری کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں, پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے میں سے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں. پھر چھری بول پڑتی ہے کہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے چلنے کے لیے. جب چوتھی مرتبہ چلاتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جو میں تجھے اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں. جو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اب ابراہیم نہیں رکنے والا, آپ جنت سے تنبا لے کے جاؤ, اسماعیل کی گردن پہ رکھ دے. چھری اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلنی چاہیے, چھری دمبے پر چلنی چاہیے. جب چوتھی مرتبہ چلاتے ہیں چھری چل جاتی ہے اور سامنے دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں, نیچے تنبا قربان ہوا پڑا ہوتا ہے. ایسے باپ بیٹے کو قربانی دیکھیں, ایک قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا, ایک قربان ہونے کے لیے راضی ہو گیا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. اللہ نے خواب کے اندر دکھایا کوئی پیاری سی چیز میری راہ میں قربان کرو, 100 بکرے قربان کر دی, اللہ پھر بھی قربانی مانگ رہا. پھر بیٹے کی قربانی مانگی, ساری زندگی بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے, 75 سال کی عمر میں اولاد ملی اور اللہ نے قربانی مانگ لی. اب شیطان انسان کی شکل میں ماں کے پاس چلا گیا, ان کو کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گیا, اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گیا. اب ان کی والدہ کیا کہنے لگی کہ اسماعیل سے میرے پاس 100 بیٹے, پھر 100 میں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے. یہ ماں باپ کے جذبے تھے, باپ کے بیٹے کا زینوں کے جذبے تھے, قربان ہونے کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو چکے. ایسے بھی آپ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیے گا, آپ کو سبز کھڑکی والی بلڈنگ نظر آئے گی. یہ بلڈنگ ہے میناک ہاسپٹل, جو ادھر بیمار پڑتے ہیں ان کے ادھر علاج کیا جاتا ہے. پاکستان سے انڈیا سے کافی ڈاکٹر آتے ہیں. اس کے پیچھے مسجد خیف 4 مینار والی, اس کا گنبد کوئی نہیں. یہ ہے مسجد خیف. ایک روایت میں آتا ہے کہ ادھر 300 صحابہ کرام آرام فرمائے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 صحابہ نے آ کے نمازیں ادا کی تھی مسجد خیف کے اندر. اس کا گنبد کوئی نہیں, سال میں 5 دن کے لیے کھلتی ہے مینا کے اندر, جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں اسی مسجد کے اندر. ایسے وسیعت کی جانب دیکھیں, آپ کو 3 مالا بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اوپر وائٹ کلر کی چھتری بنی ہوئی ہے. 3 مالا بلڈنگ, اوپر وائٹ کلر کی چھتری بنی ہوئی. یہ ہے جمرات شیطان, سب سے اوپر ہے بڑا شیطان, اس سے پیچھے اور چھوٹا, اس سے پیچھے اور چھوٹا. یہ تینوں شیطان ایک پلر کی مانند ہے, ایک ہی پلر کی مانند ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے اب یہ دیکھیں جس کے اندر اندر ہے 3 مالا بلڈنگ ہے. ایسے دیکھیں کسی کو شیطان نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا. ایسے پیچھے والے بتائیں شیطان نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا. چلو انڈیا میں جا کے مودی کو دیکھ لینا, ادھر ہے نا. میں تو پاکستان میں نواز شریف کو دیکھ لیتا ہوں.
پاک کی جانب دیکھیں. یہ ہے اصلی مینا، وادی مینا. جہاں تک آپ کی نظر جائے گی مینا کے خیمے نظر آئیں گے. سبحان اللہ پڑھیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 20 سال ان خیموں کا مہمان بنائے. آمین. ایسے بھی یہ سارا سال ایسے پڑے رہتے ہیں، ان خیموں کو نہ ہی آگ لگتی ہے نہ ان کے اندر پانی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور والدین کے ساتھ اسی سال ان خیموں کا مہمان بنائے. آمین. تو ایسے کسی کو شیطان پھر دیکھے نظر آئے آپ؟ شیطان مجھے کو نہیں دیکھا ہوا آپ نے؟ مجھے کو نہیں دیکھا آپ نے؟ سب سے بڑا شیطان ہے. ہاں وہ تو شیطان ہے نا، نواز شریف بھی شیطان ہے. تو ایسے بھی ہماری جو اگلی زیارت ہے نا وہ مسجد جرانا کی. مسجد جرانا ہمارے کچھ فاصلے پہ، اس سے پہلے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایسے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے فرض اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے سنت. مرد اونچی آواز میں، خواتین دھیمی آواز میں یا دل میں پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لک والملک لا شریک لک. جیسے جب آدمی آرام کی حالت میں آ جاتا ہے اس کے لیے افضل اور بہتر ذکر ہے تلبیہ پڑھنا. ابھی آپ جب تک حرم میں داخل ہوں گے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. مرد جیسے حرم میں داخل ہوں گے اپنے کاندھوں سے کپڑا ہٹا لیں گے. کاندھوں سے کپڑا بالکل ہٹا دینا اور کھجلی وغیرہ سے بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے. داڑھی والا ہے کہ وہ بال نہ ٹوٹنا چاہیے اور خوشبو والی چیز کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہو نہ آپ لگا سکتے ہو. اب آپ احرام کی حالت میں آ چکے ہو تو جلد سے جلد جتنا ہو سکے عمرہ ادا کریں تاکہ آپ احرام کی حالت سے فارغ ہو جائیں. تو ابھی ہماری اگلی زیارت ہے غار ہیرا کی، جبل نور کی. تو جیسے ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کے نیچے ہے غار ہیرا. تو ہمارے نبی اس غار کے اندر کئی دن اور کئی راتیں قیام کرتے تھے اور قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں بھی اسی غار کے اندر آپ کے سینے مبارک میں اتاری گئی. جب ان آیتوں کا نور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا نور آپس میں ملے تو یہ پار چاند کی طرح روشن ہو چکا تھا. اس لیے اسے جبل نور پار کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جب ان آیتوں کا نور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا نور آپس میں ملے تو یہ پار چاند کی طرح روشن تھا. اور ہم سب کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی زوجہ آپ کی خدمت میں تازہ کھانا بھی پیش کیا کرتی تھی. یہ غار ہیرا پہاڑ جبل نور. اس پہاڑ کی لمبائی ہے 2500 فٹ. تو آپ میں سے یہ لوگ علیحدہ سے ٹیکسی کروا کے آ سکتے ہو جو آپ زیارت کرنا چاہیں غار کے اندر نفل پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو. ہو جاتے ہیں ہاں یہ سیدھے ہاتھ کی جانب. انڈیا سے پاکستان سے جو لوگ ادھر کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ادھر دفنا دیا جاتا ہے مقبرات القبرستان میں. تو یہ تھی ہماری آج کی مکہ المکرمہ کی مقدس زیارات جو اختتام کو پہنچی. میں امید کرتا ہوں آپ کا سفر میرے تک آسان اور اچھا گزرا ہوگا. جی ماشاء اللہ اچھی گزری ہے نا زیارتیں. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك